Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ مبارک اجلاس جس کا عنوان ہے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، خصوصاً علماء کرام ان کی محنتیں اور خدمات چونکہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس مناسبت سے ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ علماء کرام کے لیے کچھ کاروباری اعتبار سے ان کی معیشت معاشی اعتبار سے مضبوط ہو، اس غرض سے قرض کی سہولت کا پروگرام بنایا گیا۔ اس کا خاکہ تفصیلی آپ کے سامنے آئے گا، لہٰذا اس مبارک مجلس کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمارے ہی اس تحریک علماء فاؤنڈیشن کے ممبر جناب حافظ و قاری عمران صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنی تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ قاری عمران صاحب۔ اس کو ایسا ٹیڑھا کر کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. میں ہمارے اس کے مالک جناب حاجی رئیس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تلاوت کلام پاک کے بعد اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کی پنکھڑیاں نچھاور کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حافظ و قاری محمد ارباز صاحب وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کروائیں. حافظ و قاری محمد ارباز صاحب. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 سیدی. چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا، چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا. جانور جنگل کے کرتے ہیں اطاعت آپ کی، جانور جنگل کے کرتے ہیں اطاعت آپ کی. ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 سیدی. بوبکر فاروق عثمان حیدر و حسن و حسین، بوبکر فاروق عثمان حیدر و حسن و حسین. کیسے ناموں سے مرتب ہے جماعت آپ کی، کیسے ناموں سے مرتب ہے جماعت آپ کی. ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی. سیدی 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 سیدی. کس کے بس میں ہے احاطہ آپ کی تعریف کا، کس کے بس میں ہے احاطہ آپ کی تعریف کا.
مختصر یہ ہے کہ قرآن ہے بصارت آپ کی، مختصر یہ ہے کہ قرآن ہے بصارت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی۔ ماشاءاللہ، یہ تھے قاری محمد ارباز صاحب جو آپ کے سامنے ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آنے والے ہمارے معزز مہمانان گرامی ان کے استقبال کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ہمارے اس جلسے کے صدر محترم استاد الاساتذہ ڈاکٹر مولانا حضرت عبدالرشید صاحب ندوی مدنی متظل العالی کے استقبال کے لیے ہمارے تحریک علماء فاؤنڈیشن کے تحت جو امدادی گروپ بنایا گیا ہے اس کے نائب صدر جناب مولانا بشیر صاحب ندوی سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مولانا کا استقبال کریں۔ حافظ ابوذر صاحب امام الہی مسجد، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر اظہر صاحب ان کا استقبال کریں۔ مولانا محمد قمر صاحب، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس حال کے مالک جناب حاجی رئیس صاحب ان کا استقبال فرمائیں۔ مولانا شعیب صاحب ندوی، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شیخ بشیر صاحب حافظ محسن صاحب کے جو والد ہیں ان کا استقبال فرمائیں۔ حافظ عبدالحمید صاحب رحمانی، صدر رہبر انسانیت، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا صادق صاحب جامعی، ناظم مظاہر حق مصرواڑی، ان کا استقبال فرمائیں۔ حافظ محسن صاحب، حافظ محسن صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چشتیہ کالونی کے ڈاکٹر شیخ منصور صاحب ان کا استقبال فرمائیں۔ میں امین بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ آ جائیں۔ حافظ محمد برہان صاحب، حافظ فرقان صاحب، حافظ فرقان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ امین بھائی انصاری، مالک کوہ نور کلیکشن، ان کا استقبال فرمائیں۔ حافظ ساجد صاحب،
ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا نثار صاحب کا استقبال فرمائیں۔ ساجد بھائی اور سجو سیٹ صاحب یہاں پر آ چکے ہیں، ان کا استقبال بھی ہم تمام علماء کرام نعرے گاؤں کرنے کے علماء کی جانب سے حافظ سرور کرتے ہیں۔ حافظ سرور صاحب یہ ان کا استقبال کریں گے یا ان کا استقبال کریں گے؟ باہر آپ تیرا انتظار تھا کب سے، باہر آپ تیرا انتظار تھا کب سے، اجڑا ہوا چمن بے قرار تھا کب سے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی آپ تمام ہی سامعین حاضرین ناظرین کے سامنے ہمارے جنرل سیکریٹری تحریک علماء اس کے مقاصد و اغراض انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بھئی کس بنیاد پر یہ تحریک کو وجود دیا گیا۔ مولانا مراد صاحب ندوی کاشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گراں قدر عالی مرتبت صدر اجلاس استاد الاساتذہ ڈاکٹر حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی مدنی مدظلہ العالی اور لائق احترام علماء کرام، موسٹ گریجویٹ مہمانان گرامی و عزیز ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنی فطری، طبعی، جسمانی اور روحانی ساخت کے لحاظ سے سماجی اور معاشرتی مخلوق ہے۔ یہ اپنی پرورش، نشو و نما، تعلیم و تربیت، خوراک و لباس اور دیگر معاشرتی و معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کا لازماً محتاج ہوتا ہے۔ یہ محتاجی قدم قدم پر اسے محسوس ہوتی ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، اس لیے اس نے اس کی تمام ضروریات اور حاجات کی تکمیل کا پورا بندوبست کیا ہے۔ یہ بندوبست اس کے تمام اوامر و احکام میں نمایاں ہے۔ اسلام نے روز اول سے انبیاء کرام کے اہم فرائض میں اللہ کی مخلوق پر شفقت و رحمت اور ان کی خدمت کی ذمہ داری عائد کی۔ اس ذمہ داری کو انہوں نے عمدہ طریقے سے سر انجام دیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ میں رفاہی، اصلاحی اور عوامی بہبود کی ریاست قائم کی۔ آپ نے خدمت خلق کے حوالے سے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ صحابہ کرام کا خدمت خلق کے شعبے میں ایسا مزاج بن گیا تھا کہ دنیا کی کوئی تاریخ اس کی مثال اور نمونہ پیش نہیں کر سکتی۔
اور پھر بعد کے مسلمانوں میں بھی یہ مزاج باقی رہا اور انہوں نے اس کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی جائیداد کو راہ خدا میں وقف کر دیا، یتیم خانوں اور اسپتالوں کی تعمیر کی، نیز پانی کے بہترین انتظامات کیے، نہریں اور کنویں کھدوائے، سرائے خانے اور چراگاہ بھی بنوائیں، درخت بھی لگوائیں، کیوں کہ ان کی نگاہ میں یہ حدیث مستحضر تھی کہ اگر تمہارے لگائے ہوئے درخت یا پودے سے پرندہ بھی کھا لے تو صدقہ ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ، قیامت کے دن، فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اس کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے، قرابت داروں، مسکینوں، راہ گیروں اور سائلوں پر اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، یعنی غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کرے۔ محترم سامعین، اسلام میں خدمت خلق کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے، اور اسی طرح قسم کے کفارے میں بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ ایک مختصر جملے میں ہے تو وہ یہ ہوگا کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے رمضان بھر کے روزے رکھنے اور اس مبارک مہینے میں مسجد حرام میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی بوقت ضرورت مدد کروں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرض روزے اور فرض حج ادا نہ کریں اور اس کے بجائے دوسروں کی مدد کر دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض عبادات اپنی جگہ ادا کرے اور خلق خدمت بھی کرتا رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس خیر خواہی میں عملی خیر خواہی بھی شامل ہے اور زبانی خیر خواہی بھی، یعنی اگر کوئی بھائی آپ سے کسی معاملے میں مشورہ طلب کرے تو اسے اپنی سمجھ کی حد تک اچھا اور مفید مشورہ بھی دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مصیبت میں پھنس جائے اور اسے مالی مدد کی ضرورت ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں دین کی بنیادی تقاضوں میں شامل ہیں، اور ان سے یہ ثابت ہوگا کہ ہم نے دین کو کتنا سمجھا ہے اور اسے اپنی عملی زندگی میں کس حد تک نافذ کرتے ہیں۔ الحمدللہ تحریک علماء فاؤنڈیشن نارے گاؤں، یہ نارے گاؤں کے علماء کرام کی ایک مشتمل ٹیم ہے۔ انہوں نے انہی تعلیمات کی روشنی میں دینی، ملی، سماجی اعتبار سے ملت کی خدمت انجام دینے کا عزم و حوصلہ لے کر محنت کر رہی ہے، جس کی شروعات کچھ عرصے قبل جب NRC، CAA اور NPR کے فتنے نے سر اٹھایا تو اس تحریک کے ذمہ داران نے فکرے کی اور باہم مشورے سے اس کے مضر پہلوؤں سے باشندگان نارے گاؤں کو آگاہ کیا اور پورے نارے گاؤں و اطراف میں محنت کر کے اس کے خطرات سے بچانے میں جٹ گئے۔
تمام مساجد کے ذمہ داران اور ان کے اطراف میں رہنے والے باشعور حضرات کو جمع کر کے بستی کے تمام افراد کو بیدار کیا، گھر گھر جا کر سمجھایا اور پامفلیٹ اور بینرز چھپوائے، اور کوئی دھوکے سے الگ الگ حربے استعمال کر کے دستاویزات جمع کرتا دکھائی دیا تو اس کی پوچھ تاچھ کر کے فوراً اس کے روکنے کی کوشش کی۔ جمعہ کے بیانات میں بھی اس سازش کو اجاگر کیا۔ ابھی یہ کام جاری ہی تھا کہ کورونا بیماری کے نام سے فتنہ وجود میں آیا، جس کی ناپاک سازشیں اور قتل و غارت گری کی گندی اور گھناؤنی پلاننگ سے پوری عوام واقف ہوئی۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہوا، جس کے باعث تقریباً سبھی افراد پریشانیوں کا شکار ہوئے۔ پھر یہی علماء کرام کی ٹیم اٹھی اور ان پریشان حال لوگوں کے لیے راشن، سامان اور اناج وغیرہ کی تقسیم کا سخت دھوپ کی تپش میں عوام کے لعن طعن اور کڑوے کسیلے جملوں کے باوجود اس مشن کی تکمیل میں لگے رہیں، اور الحمدللہ تقریباً 300 گھرانوں تک یہ امداد پہنچانے میں کامیاب رہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اور اب اسی مبارک سلسلے کی ایک کڑی، جس کا آج 1 نومبر 2020 سے افتتاح ہونے جا رہا ہے، وہ ہے علماء کرام کی معیشت کے استحکام کی غرض سے تجارت کے لیے قرض فراہمی کی مہم کا آغاز، جس کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے، اس کا مختصر خاکہ کچھ اس طرح ہے کہ 100 ممبران پر ایک مشتمل گروپ ہوگا، جس میں ہر ممبر ماہانہ 100 روپے امداد دے گا۔ اس طرح ہر ماہ 10,000 روپے جمع ہوں گے۔ ہر مہینے کسی ایک اشد ضرورت مند عالم کو، عالم ہو یا حافظ ہو یا امام ہو یا مؤذن ہو، صرف نعرے گاؤں کی حد تک اس میں سے کسی کو 10,000 تک کا قرض دیا جائے گا۔ پھر وہ قرض لینے والا ہر مہینے 500 روپے قسطوار ادا کرے گا۔ اس طرح وہ اپنی چھوٹی موٹی تجارت کی ترتیب بنا سکے گا۔ اس سلسلے میں چند وضاحتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس تحریک کے ذریعے نعرے گاؤں کے عالم، حافظ، امام، مؤذن کی پریشانیوں کو دور کرنے کی غرض سے یہ امداد جمع کر رہے ہیں۔ جو بھی اس میں ممبر بنے گا اور وہ امداد دے گا، وہ امداد یعنی مدد اور عطیہ رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آمدنی یعنی جمع ہونے کی رقم بھی متعین ہے، جس سے کسی کو حساب لگانے میں کوئی کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی۔ جیسے 100 ممبران ہیں، 100 ممبران سے زائد ایک بھی نہیں رہے گا، اور ایک ممبر 100 روپے دے گا تو 100 روپے سے زیادہ 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ پھر تقسیم ہر مہینے 10,000 تک ہی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، اور جو قرض لینے والا جو رقم لوٹائے گا وہ بھی فکس ہے 500 روپے، تو حساب ہر ایک کے سامنے رہے گا۔ رہی آج کے یہ پروگرام کی بات، تو اس میں چند ذمہ داریاں چند حضرات نے قبول کی ہے۔ اس میں جو جمع کی ہوئی جو رقم ہے ممبران کی، اس کو استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ جتنا بھی ہے، ہال ہے، کھانے کا خرچ ہے، استقبال کا خرچ ہے، جتنا بھی خرچ ہیں، یہ سارے ہمارے دوسرے ساتھیوں نے اس کو سنبھال لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان مال رزق میں جو ہے ترقی، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چند حضرات نے اگرچہ ہمدردی کے راہ سے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ یہ جو محنت کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا بینیفٹ ہے، کیا فائدہ ہے؟
جس میں آپ کو کچھ مال بھی لگانا پڑ رہا ہے اور وقت بھی خوب آپ کا خرچ ہو رہا ہے، تو آپ کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس محنت کا صلہ اور اجرت اور بدلہ نہ مجھے اور نہ دیگر ممبران کو کسی قسم کا کوئی بھی نہ معاوضہ نہ اجرت، بلکہ رضا الہی اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ کام ہم ہمارے ساتھی انجام دے رہے ہیں۔ ہاں، ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، چونکہ ہمارے آج کے اس مجلس میں ہمارے ہی ممبران ہیں، اس لیے میں اپنے تمام ممبران کو اپنی قلبی اطمینان کے لیے یہ اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ اگر کچھ شکوک و شبہات، اعتراضات، کچھ وضاحتیں اگر رہی تو آپ مجھ سے انفرادی اعتبار سے پوچھنے کی آپ کو مکمل اجازت ہے۔ اگر کوئی روبرو وضاحت نہیں کرے گا اور پیٹھ پیچھے اگر اس کی جو ہے چیمے گوئیاں کریں گے تو یہ ایک طرح کی سازش سمجھی جائے گی اور بلکہ منافقت کہا جائے گا۔ تمام قرض دہندگان ممبران کے لیے فارم چھپوایا گیا ہے، ہر ایک فارم کو پر کریں اور اس میں اصول و ضوابط بھی لکھ دیے گئے ہیں، ان کو پڑھ کر دستخط بھی فرما دیں۔ اسی طرح رقم جمع کرنے والے حضرات کو رسیدیں دی جائیں گی۔ کوئی بھی ممبر اس میں تواضع نہ کرے کہ نہیں مجھے رسید کی کیا ضرورت ہے، بالکل نہیں۔ آپ کو ایک رسید کا کاغذ لینے میں آپ کو کوئی وزن نہیں ہوگا، لیکن رسید ضرور حاصل کریں۔ آخر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس کار خیر میں ہمارے قدم نہ پھسلے نہ بھٹکے، اس کے لیے ہم نے ہماری سرپرستی کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جو مشفق، ہمدرد اور بہترین ناصح اور رہبر بھی ہے اور بارعب مربی و مصلح بھی ہے۔ میری مراد حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے ہے کہ ہمارے اس تحریک کے وہ صدر بھی ہیں اور ہمارے ہر کام کی اطلاع اور خبرگیری حضرت کو رہے گی اور آپ ہی کے فیصلے سے سارے کام انجام دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس اتنے ہی بے ربط ضبط جملوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اگر میرے جملوں میں کوئی سختی اور ناگوار الفاظ آ گئے ہوں جو کسی کی ناگواری کا سبب بن رہے ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں اور آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارے لیے دعائیں بھی کریں کہ پاک پروردگار ہماری مدد فرمائے اور نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں پروفیسر عبدالرحمن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آ جائے۔ مولانا محسن صاحب امام میر منصب مسجد، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پروفیسر عبدالرحمن صاحب کا استقبال کریں۔ اب ہمارے جو پروگرام کی غرض غایت ہے کہ علماء کو قرض کی سہولت عطا کرنا، اس کے لیے میں ہمارے صدر محترم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ندوی مدنی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جن حضرات کے لیے طے ہوا ہے جن کو دینے کے لیے
وہ ان کو تقسیم بھی کر دیں، اور ساتھ ہی یہ التماس بھی کرتا ہوں کہ آپ صدارتی خطاب بھی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه وبعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے رفیق جناب ڈاکٹر پروفیسر سید اظہر الدین صاحب، مدرسہ مظاہر حق کے ناظم جناب اسٹیج پہ تشریف فرما مسعود منصور صاحب، اور جس حال میں ہم بیٹھے ہیں، جنہیں اس حال کی ریاست کا درجہ حاصل ہے، نام بھی ان کا رئیس ہے، اور ظاہر ہے کہ جو حال کا مالک ہوتا ہے وہ رئیس ہی کہلاتا ہے۔ جناب رئیس صاحب اور میرے ساتھ اسٹیج پہ تشریف فرما ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، مولوی نثار صاحب، اور ہمارے میری بائیں جانب بیٹھے ہوئے مہمانان، تحریک علماء کے ذمہ داران، نائب صدر، خزانچی، ممبران، اور اس علاقے نارے گاؤں کے علماء، حفاظ، مؤذنین اور چند سامعین جو اس جلسے میں بطور خاص مدعو کیے گئے ہیں، اور شاید میرا خیال ہے کہ پردہ نشین اگر کوئی ہے تو وہ بھی میرے مخاطب ہیں۔ میں اس وقت اصل میں جو روٹین ہے اور جو رسم ہے کہ صدر جلسہ جو ہوتا ہے عام طور پہ وہ سب سے اخیر میں اس وقت تک تقریر کرتا ہے جب جلسے میں بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں، یعنی اس کو بولنے تک لوگ تقریباً انتظار کرتے کرتے اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ وہ بیچارے کچھ ضرورتوں کے تحت نکل جاتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ شاید آپ کو تقریر کرنی تھی اس لیے آپ نے پہلے وقت لے لیا، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ میں نے وقت بچانے کے لیے یہ وقت لیا ہے۔ نظام کے مطابق 2 مرتبہ میری تقریر ریپیٹ ہو رہی تھی، یعنی میری باری آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ 2 مرتبہ میں کیوں بولوں، ایک ہی مرتبہ میں نمٹ لیتا ہوں۔ اور وہ چونکہ اس وقت ان افراد کو قرض کی تقسیم بھی کرنی ہے، اعلان بھی کرنا ہے، اور خاص طور سے ان بہی خواہوں کے متعلق جو ہماری اس تحریک سے خوش بھی ہیں اور متاثر بھی ہیں، اور اس تحریک کے کاز کو وہ سراہتے بھی ہیں اور سراہ بھی رہے ہیں۔
میں نے آپ کے سامنے غالباً سورہ انفال کی آیت پڑھی ہے یا آل عمران کی ہے، بھول رہا ہوں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. سورہ حشر نہیں، حشر کی نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی دور کی نہیں ہے وہ. ہاں، کون سی سورہ؟ آل عمران کی غالباً ہے یا انفال کی ہے. بہرحال خیر یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ کس صورت کی یہ آیت ہے. اہم مسئلہ یہ کہ یہ آیت جس صورت میں بھی ہے اس کا مضمون بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں جو بات ارشاد فرما رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کے موقع اور مناسب حال معلوم ہوتی ہے وہ آیت. اس لیے میں نے اس آیت کا سہارا لیا ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو لوگ وہ حاجت مند، ضرورت مند اور وہ حضرات جو اپنے آپ کے بھی محتاج ہوں اور اوروں کے لیے اپنی ضرورتوں کو ان کے سامنے رکھتے ہوں، ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے کاز میں، اللہ کی دعوت کی طرف دعوت دینے میں جنہوں نے اپنے آپ کو جٹا دیا ہے، لگا دیا ہے، بلکہ کھپا دیا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں الذین احصروا فی سبیل اللہ، جب وہ یہ کام کر رہے ہیں اور کرنے لگ گئے ہیں تو لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ زمین میں بھاگ دوڑ کرنے، محنت مشقت کرنے کے قابل نہیں رہ پاتے. ان کے پاس میں اتنا وقت اور اتنی زیادہ ان کے پاس میں وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے استعمال کریں. اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دعوت دین میں لگا دیا، اللہ کی طرف مسجد سے جڑ گئے، امامت میں وہ کھپ گئے اور مکاتب میں انہوں نے اپنے آپ کو جٹا دیا. یہ وہ لوگ ہیں. تو لا یستطیعون ضربا فی الارض. اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر عوام الناس میں، اور خاص طور سے وہ لوگ جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا، صاحب مال بنایا اور صاحب وسائل بنایا، الا ماشاء اللہ کہ اللہ جس کو توفیق دے وہ تو اس سے علیحدہ ہیں، لیکن اس قبیل کے لوگ اس طرح کے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کی زبان میں سمجھیے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جو اس قبیل کے لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کو بہت پیسے والے گردانتے ہیں، بہت پیسے والے سمجھتے ہیں. کن لوگوں کو؟ جو دعوت دینے والے، جو امامت کرنے والے، جو مکاتب میں پڑھانے والے. اتنی بھاری گھڑی پہنتے ہو، ارے ان کے کپڑے تو ایسے ہیں کہ پریس کی کریز نہیں ٹوٹتی، اور ٹوپی ایسی ہے، اور ان کو کیا ضرورت ہے بھلا اب اس کی، اور یہ اور وہ، اور پتہ نہیں. اور ان کے پاس میں تو ٹو ویلر بھی ہے. ہاں، پہلے تو بھی بولتے تھے کہ ارے موبائل بھی ہے، اب تو اس کی کوئی وقت ہی نہیں رہی. ہاں، جیسے موبائل کی کوئی وقت نہیں رہی، اسی طرح اب ٹو ویلر کی بھی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، اس لیے کہ وہ ایک ضروریات زندگی میں شامل ہو گئی، اور مسافتیں جس سے طے ہوتی ہیں، اور سائیکلوں کا دور لد گیا، اور اب نئے نئے وسائل آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ وسائل مسائل کے ساتھ میں آ رہے ہیں. اب اس صورت میں کہ ان کو نہیں معلوم بیچاروں کو، لیکن وہ ان کو تصور کرتے ہیں کہ بڑے ان کے پاس میں پیسے ہیں اور یہ بہت غنی ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء، وہ ایسا تصور کرتے ہیں. حالانکہ ان مولویوں نے، ان ضرورت مندوں نے، ان داعیان نے تو صرف پاک بازی اور پاک دامنی کی خاطر یہ طریقہ کار اپنایا ہے کہ کبھی کسی سے مانگا نہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں، کبھی کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھا نہیں.
کبھی کسی سے کچھ کہا نہیں، کسی نے دے دیا تو لے لیا، جزاک اللہ کہہ دیا، اور کسی نے نہیں دیا تو کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت تک نہیں لائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ من التعفف، قرآن نے کہا، اپنی پاک بازی اور پاک دامنی کی وجہ سے انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تعرفهم بسیماہم، تو پھر پتہ کیسے لگے کہ ضرورت مند کون ہے، کس کو دیا جانا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے تعرفهم بسیماہم، ان کے چہرے کے نقوش سے پہچاننے کی کوشش کرو، ان کے خط و خال سے، ان کے حال سے، ان کے احوال سے، ان کے گھر کی کیفیات سے، لوگوں سے پوچھ کر معلوم کر کے یہ پتہ کرو کہ کون ضرورت مند ہے۔ تعرفهم بسیماہم، کیوں؟ اس لیے کہ ان داعیان میں، ان علماء میں، ان حفاظ میں، ان مکاتب کے اساتذہ میں اللہ نے جو خوبی رکھی اور جو صفت رکھی ہے، وہ خوبی اور وہ صفت یہ رکھی ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ کبھی بھی وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، دے دو نا، دیو نا، لے کے جاؤں گا، چھوڑوں گا ہی نہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی کو شرمندہ نہیں کرتے، وہ کسی سے نہیں مانگتے۔ یہ خوبی ہے ان لوگوں کی، ایسے لوگوں کی کہ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور دین کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کا تعاون اور ایسے لوگوں کی مدد اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حاجت اور ضرورت کسی اور کو نہیں بتاتے۔ ایک بات مجھے کہنی ہے اس موقع پر، اور وہی بات کہنے کے لیے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا ہے کہ ایک صاحب نے 2 لڑکوں کو بلایا اور آزمانے کی خاطر، اور ان دونوں لڑکوں کو ہر ایک کو 150 روپئے دیے، یہ 150 روپئے لو، اور اس کو بھی دیا 150 روپیہ، اور کہا کہ شام تک اس 150 روپئے سے تم کتنے پیسے بنا سکتے ہو بنا کے لے آؤ۔ ان 2 میں سے ایک 150 والے لڑکے نے کچھ چیزیں خریدی 150 روپئے کی، اور وہ چیزیں خرید کر بیچتا رہا، فروخت کرتا رہا۔ 150 سے اس نے مطلب اس کے پاس میں 250 روپئے ہو گئے، یعنی 150 یہ اور 100 روپئے، یا 300 ہو گئے، یعنی 150 روپئے کی کمائی اس نے 150 روپئے سے کی۔ کیا بیچ کے؟ کچھ بھی بیچ کے، نالی پاپ بیچ کے، نڑے بیچ کے، یا کوئی بھی چیز بیچ کے اس نے کی۔ اور دوسرے لڑکے نے کیا کیا؟ دوسرے لڑکے نے وہ 150 روپئے اپنی جیب میں رکھے اور کوئی چیز خریدی نہیں، بلکہ اس نے اور پھٹا پرانا کرتا کپڑا پہن لیا، پائچا اونچا کر لیا، بالوں کو بکھیر دیا، اور اپنی حالت فقیر کی جیسی بنا لی، اور شہر میں نکل گیا، چوراہے پہ نکل گیا، دکانوں پہ جانے لگا، اور ہر ایک سے بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ بھیک مانگتے مانگتے اس نے اچھے خاصے پیسے جمع کیے۔ جب شام کو واپس آئے تو دونوں سے پوچھا کہ اچھا کتنے پیسے لائے ہو؟ ایک نے 300 روپے دیا، یعنی 150 کمائی کے اور 150 اس کے اپنے، اور دوسرے نے 950 روپے دیا۔ کس نے؟ بھیک مانگنے والے نے۔ تو پیسے دینے والے کو لگا کہ یار کمائی تو اس نے زیادہ کی ہے، اس لیے کہ اس نے 700 روپے کما لیے، اور محنت کرنے والے نے صرف 150 روپے کمائے۔ اب یہاں پر ایک کوسچن مارک ہے جو میں آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں، آپ تمام کے لیے ہے کہ آپ سوچیں کہ ہم نے حوصلہ افزائی کس لڑکے کی کرنی چاہیے ان دونوں میں سے؟
ان دونوں لڑکوں میں سے ہمت افزائی اور حوصلہ جو ہے کس کا بڑھانا چاہیے؟ ہم نے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس نے 950 روپے لے آیا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے یا جس نے 300 روپے کما کے لائے ہیں؟ 300 والے کی سب متفق ہیں اس پر؟ ہاں جی سب متفق ہیں۔ تو پھر یہیں پر ایک سوال ابھر کے آتا ہے اور ایک سوال نکلتا ہے کہ کیوں نہ ہم 150 روپے دے کر اس کو مصروف کروائیں اور اس 150 روپے کے ذریعے سے وہ اپنی آمدنی کو بڑھانے کی کوشش کرے اور اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کی کوشش کرے، ورنہ میں اور آپ یا ہم جیسے یا منصور بھائی جیسے یا یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان لوگوں کے جیسے اگر کسی مانگنے والے کو دیکھ لیا تو پیچھا چھڑانے کے لیے میں نے اس کو 2 روپے دے دیے، آپ نے 5 روپے دے دیے، انہوں نے 10 روپے دے دیے، اس نے کچھ اور پیسے دے دیا، اس نے کچھ پیسے دے دیا، اس کے پاس میں جمع ہو گئے۔ کیا یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے؟ مجھے بتائیے۔ ہاں یا مانگنے والے کو دیتے رہنا چاہیے؟ آپ نے سینکڑوں ایسی نیوزز دیکھی ہوگی اور پڑھی ہوگی کہ بھیک مانگنے والا جب مر گیا تو اس کے گھر سے لاکھوں اور کروڑوں بھی روپے نکلے کہ نہیں نکلے؟ میں یہ نہیں کہتا، ہاں آپ اس کو کھانا کھلا دیجیے، آپ اس کی کوئی میں تو یہاں تک بھی مخالف ہوں، مجھ سے اپروچ ہوئے بہت سے لوگ کہ یہ چٹھی ہے دوا کی، ذرا دوا دلا دیجیے۔ میں نے دلا دی دوا اس کو، اور دوا دلا کے میں چلا گیا۔ اتفاق ایسا کہ تھوڑی دیر سے اسی دوا کی دکان پر سے میرا گزر ہوا تو میں آیا تو وہ دکان والا میرے پہچان کا تھا، روشن گیٹ پہ عالم میڈیکل اسٹور ہے، دیکھیے پہچان کا تھا۔ تو مجھ کو بلایا کرنے کا، مولانا بولے کیا؟ بولے آپ نے جس کو دوا کو پیسے دیے تھے اس نے دوا پوری واپس کر کے پیسے لے کے چلے گیا، بولے واپس۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حربے بہت ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو نہ دیں، آپ ان کی ضرورت کی تکمیل کیجئے، آپ کھانا کھلا دیجئے، آپ کپڑے لے کے اس کو جو ہے پہنا دیجئے، جو بھی ہے دیجئے، لیکن خدا را آپ ان کے ہاتھوں میں پیسے مت دیجئے۔ تو پھر آپ مدد کس کی کیجئے؟ آپ مدد ایسے لڑکے کی کیجئے، ایسے بندے کی کیجئے کہ جو 150 سے 250 بنا سکے، 250 سے 500 بنا سکے، 500 سے 5000 کر سکے اور وہ اپنے قدموں پہ کھڑا رہ سکے۔ یہی فکرہ، یہی سوچ اور یہی چیزیں میرے ذہن میں بہت زمانے سے تھی، اور میں نے ان لوگوں سے کہ مولوی مراد اور ان کے ساتھیوں سے میں نے مشورہ بھی کیا کہ اس سلسلے میں یہ کرنا ہے، اور انہوں نے اس کو سراہا بھی، اور یہ اس طرح کی بات ان کے ذہنوں میں بھی تھی کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے خاص طور سے علماء، مؤذنین، ائمہ اور حفاظ اس طبقے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم مقدور بھر کوشش کیا کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس تحریک کا آغاز ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ممبران میرا خیال ہے کہ 100 بن گئے ہیں، 70-75 کے درمیان ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اس علاقے میں اتنے جو علماء ہوں گے، مؤذنین ہوں گے بیچارے، اب 70-75 سے تو کام بنے گا نہیں۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کو 100 کرنے کے لیے سب سے پہلے اس علاقے کے وہ لوگ جو غیر عالم، غیر حافظ، غیر مؤذن، غیر امام ہیں، اور وہ یعنی ایک امداد کے طور پہ اگر اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں، تاکہ 100 کی تعداد یہ ہماری پوری ہو جائے، اور اس سے ہم ایک فیگر 10,000 کا پورا کر سکے جو اس علاقے کے علماء اور ائمہ اور مؤذنین کے لیے کام آ سکے۔ چنانچہ اس تحریک کے سلسلے میں اب باتیں عام ہو رہی ہیں،
اور لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے۔ ہمارے جناب شیخ منصور صاحب، ان کے کانوں تک بھی یہ بات گئی اور ان کو یہ طریقہ کار بہت اچھا لگا اور اس سے وہ متاثر ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے اس کاج سے متاثر ہو کر یعنی اپنے طور پہ یہ ٹھان لیا کہ بہرحال میں اس کا تعاون کروں گا، اور انہوں نے ایسا تعاون کیا کہ محض ان کے تعاون کی وجہ سے ہم پہلی ہی مرتبہ میں 2 افراد کو قرض 10,000 کا دینے پر کے لیے ہمارے پاس میں راہ بنائی۔ صرف شیخ منصور صاحب اور ان کے ہم خیال اور اس طرح کے جو لوگ ہیں اگر وہ اس طرف آگے آتے ہیں، ہمارے سر ڈاکٹر سید اظہر الدین صاحب وہاں کے یونیورسٹی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، کامرس ڈپارٹمنٹ میں، اور ماشاءاللہ سے بہت دینی جذبہ رکھتے ہیں اور بہت خیرخواہی ان کے دل میں پائی جاتی ہے، اور ہمیشہ علماء کے قدردان رہے ہیں اور دینداروں سے بہت قریب رہے ہیں۔ وہ میں نے ان کو دیکھا ہے اور میرا ان کا ساتھ تقریباً 32 سال سے ہے، تو 32 سالوں کا ساتھ ہے، اور ان 32 سالوں میں نے ان کو جس طرح سے دیکھا ہے، جیسی سوچ اور فکر ان کی ہے بہت پازیٹیو مثبت قسم کی اور خیرخواہی والی، تو وہ حالانکہ ان کو نعرے گاؤں سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ان کو لینا دینا ہے علماء سے، حفاظ سے، ائمہ سے، مؤذنین سے، اس لیے وہ خود بھی ممبر بنے اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھی اس کا ممبر بنایا، اور نہ صرف ممبر بنے اور بنایا بلکہ سال بھر کے وہ دونوں کے ممبرشپ ادا کر دی۔ تو اگر اس طرح کے لوگ ہمارے ساتھ میں جڑتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمارے ان لوگوں کے لیے، علماء کے لیے کام دے گی اور انشاءاللہ ان کو مدد باہم پہنچائے گی۔ تو یہ ایک صدارتی قسم کی تقریر نہیں تھی، لیکن ایک وضاحتی قسم کی تقریر تھی۔ تو اور وضاحت اس لیے تھی کہ بسا اوقات یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کو بھی دعا یہ کریں، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دعا کرتے رہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی من فضلک عمن سواک۔ یہ خواہش نہ کرے کہ قرض میرے کو لینے کا، ارے خواہش نہیں ابھرنا، ضرورت نے انسان کو ادھر لے جانا، خواہش نہیں ہونی چاہیے، تاکہ انسان قرض کے بوجھ سے بچا رہے۔ اور جب مل جائے تو میری گزارش یہ ہوگی قرض حاصل کرنے والے سے کہ وہ اپنے ان پیسوں سے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرے، تجارت۔ یہ قرض ہی تجارت کے لیے ہے، یہ قرض کسی اور کے لیے نہیں ہے، بلکہ تجارت، چھوٹا موٹا کچھ بھی کاروبار شروع کرے آپ، جس طرح کا بھی کرنا ہے، اور اس میں بھی آپ کو اگر کہیں تھوڑی بہت ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی مشورے کی یا کسی اور طرح کے چیز کی، تو آپ بے شک اس میں لوگوں کے سامنے رکھے اس بات کو کہ، اور ہمارے سر جو ہے چونکہ کامرس ڈپارٹمنٹ کے ہیں اور یونیورسٹی میں جو ہے، اور وہاں پر ان کا کام ہی جو ہے تجارت، یعنی کیسے بڑھاوا دیا جائے اور کیسے تجارت کو فروغ دیا جائے، وہ سارے ہتھ کنڈے اور پورے اس کے رولز اور اس کے پورے جو ہے ضوابط اور پورے جو ہے اصول سے وہ واقف ہے۔ ان سے انشاءاللہ مشورہ لے کے ان کاروبار کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اس لیے بھی سر کو ساتھ میں رکھا ہے کہ یہ ہماری بہت زیادہ رہبری اور رہنمائی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، تھوڑی دیر ہم نے اپنے جن مہمانوں کو بلایا ہے ان کے تاثرات بھی ہم کو سننے ہیں، لیکن میں صرف اور صرف اس لیے میں نے پہلے اپنی بات کو شروع کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم شکر گزار ہیں جناب شیخ منصور صاحب کے، اور ہم ان سے یہ خواہش کریں گے کہ اس کاز کو اور زیادہ وسیع بنانے اور اس کو اور طاقتور بنانے اور اس کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں وہ اپنے دوست، احباب، متعلقین، منتسبین، جاننے والے
ان کے سامنے بھی ضرور تذکرہ کریں اور اس کار خیر میں حصہ لینے کی ان کو ترغیب دیں، اس لیے کہ یہ محض للہ ہے اور فی اللہ ہے اور لی رضا اللہ ہے اور لے حصول الجنہ ہے، اور صرف ایک ثواب کا کام ہے اور اجر پر جو ہے اس کا دار و مدار ہے۔ کوئی مادی فائدہ اس سے نہیں ہے کسی کو، نہ ان میں کام کرنے والوں کو، جیسا آپ نے سنا مولانا مراد صاحب نے اپنے جو ہے وضاحتی بیان ہی میں یہ بات کہی تھی، کوئی کسی کو غرض نہیں ہے، یہ اللہ کے واسطے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یعنی 20 مہینے میں اگر 20 افراد کو ہم قرض فراہم کرتے ہیں اور ان 20 افراد میں سے، ایک بہت موٹا اصول میں بتا رہا ہوں سر، کہ ان 20 افراد میں سے 20 علماء میں سے اگر 10 آدمی بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ہیں۔ کیوں کامیاب ہے؟ کہ ہم نے ان 10 کو عوام سے مستغنی بنا دیا اور ان کا تعلق اس دینے والے سے جوڑ دیا جو سب کے لیے سب کو دیتا ہے، جو داتا ہے۔ تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہیں۔ بس انہی کوششوں اور کاوشوں کے لیے آپ بھی دعا کرتے رہیں، اور اللہ کے حضور جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو نہ صرف زندہ بلکہ تابندہ، درخشندہ اور خود جو ہے سودمند بنائے، فائدہ بخش بنائے، اور اس میں کام کرنے والوں کو اللہ طاقت، توانائی، اخلاص اور للہیت سے نواز دے۔ اور یہی چند گزارشات ہے کہ اب مجھے اعلان بھی کرنا ہے، اور وہ جو قرض کی شکل میں کچھ رقم ہے وہ جو ہے اس کے جو لوگ جن لوگوں کا مطالبہ آیا تھا یا درخواست آئی تھی اور ان کے سپرد بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ تمام لوگ ان مہمانان کرام کے جو ہے تاثرات جانیں گے اور سنیں گے۔